اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائرین کرام، ہمارے حضرت حکیم طارق محمود مظہوبی جگدائے دامت برکاتہم نے ہمیں درود پاک کے بے شمار فائدہ و برکات بتائے اور ہمیں اس بات کا یقین دلایا کہ جس طرح ہماری آخرت سنورے گی اسی طرح درود پاک سے ہماری زندگیاں بھی سنور جائیں گی۔ لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے کو سنا، حضرت صاحب کی بات پر یقین کیا اور اس بات پر یقین کرتے ہوئے درود شریف کا ورد اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا۔ اب لاکھوں کی تعداد میں خطوط عبقری کو وصول ہوئے، جس میں لاکھوں لوگوں نے اپنے مشاہدات بتائے کہ کس طرح درود پاک پڑھنے کی برکت سے لوگوں کی زندگیوں میں رنگ بھر گیا اور لوگوں کے مقدر اور نصیب چمک اٹھے۔ ان لاکھوں خطوط میں سے چند ایک خطوط آج ہم مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں تاکہ ہم بھی اس بات پہ غور کریں کہ ہم نے کیوں نہیں درود پڑھا اور ہم نے کیوں نہیں اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ ناظرین، ایک شخص نے لکھا ہے، میں تقریباً 2 ہفتے پہلے حضرت دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور عرض کی تھی کہ میری والد مرحوم صاحب باحثیت آدمی تھے اور لوگوں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد میری حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ میں لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ دامت برکاتہم نے مجھے مختلف وظائف پڑھنے کے لیے عطا کیے۔ ایک بار درس میں آپ دامت برکاتہم نے ایک ٹیکسی والے کا تذکرہ کیا تھا، جسے آپ دامت برکاتہم نے ایک درود شریف بتایا تھا، یا ودود صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ انکا رحیم الودود۔ میں نے بھی یہ درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا اور الحمدللہ آج اس درود کی برکت سے میری حالت اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ میں بھی اپنے والد صاحب کی طرح لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں اور ان کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ قائرین، ایک اور شخص نے لکھا ہے کہ میرا نام محمد ساجد ہے اور میں ایک دکاندار ہوں۔ میں ہر روز صبح دکان کھولنے سے پہلے 11 بار درود شریف، 11 بار سورۃ فاتحہ اور پھر 3 بار درود شریف پڑھ لیتا ہوں، جس کے پڑھنے کی برکت سے سارا دن خوب آمدنی ہوتی ہے۔ تیسرے شخص نے لکھا ہے، مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ ادھر میں آپ سے بیعت بھی ہو چکا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اللہ والے نے مجھے درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے بتایا تھا، جس کے پڑھنے سے میں خواب میں دیکھتا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک ہے، جہاں پر میری نظر ٹھہر جاتی ہے اور مجھے غیب سے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اندر آؤ، تو پھر قبر مبارک کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ یہ سب درود پڑھنے کی برکت سے ہے اور اس کے اور بھی بہت سے کمالات مجھے نصیب ہوئے ہیں۔ قائرین، ایک تیسرے شخص نے لکھا ہے کہ میرا معمول ہے کہ میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مسلسل درود ابراہیمی پڑھتا رہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں رات 10 بجے اپنے مکان سے واپس گھر جا رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ پٹرول ختم ہونے والا ہے۔ موٹر سائیکل مسنگ کرنے لگی۔ میں پریشان ہو گیا۔ اسی دوران اچانک میرے دل میں ایک آواز آئی کہ محمد رسول اللہ کبھی ڈوبنے نہیں دیتے۔ بس اس کے بعد موٹر سائیکل چلتا رہا اور آسانی سے 2 سے 3 کلومیٹر دور پٹرول پمپ پر پہنچ گیا۔ ایک صاحب نے لکھا ہے، میرا نام محمد رضوان ہے۔ مجھے ایک سب انسپکٹر بتانے لگے کہ مجھے حضرت دامت برکاتہم نے درود شریف کا عمل دیا تھا۔ میں بہت کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا، حتیٰ کہ میری زبان اگر ذکر کر کے تھک جاتی تو میرا دل چاہتا کہ مزید پڑھوں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میری زبان اگر خاموش ہو جاتی تو میرا دل درود شریف پڑھنے لگ گیا۔ اسے کہتے ہیں قلب کا جاری ہونا۔ مجھے سچے خواب آنا شروع ہو گئے جو وقوع اگلے دن ہوتا تھا۔ مجھے وقت سے پہلے ہی اس کی خبر ہو جاتی۔ میں اپنی مرضی سے اپنی پوسٹنگ کروا لیا کرتا اور کوشش یہ کرتا کہ مخلوق خدا کو انصاف مہیا کروں۔ ایسی صورتحال میں میرے کولیگ مجھ سے حسد کرنے لگے اور میری شکایات بڑے افسروں سے کرنے لگے، لیکن میں ہر جگہ اللہ کی رحمت، درود شریف کی برکت
اور حضرت دامت برکاتہم کی دعاؤں کے طفیل کامیاب ہو جاتا۔ ایک دن میں نے درود شریف کی بدولت اپنی پوسٹنگ حاجی کیمپ میں کروا لی۔ میں وہاں کھڑا درود شریف پڑھ رہا تھا۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ یا اللہ، میں اتنا گناہ گار ہوں کہ تیرا گھر نہیں دیکھ سکتا۔ یقین جانیے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے میرے اسباب بنے اور میں 3 ماہ بعد اللہ کے گھر میں موجود تھا۔ الحمدللہ میرے رزق میں بھی خوب برکت ہو گئی ہے، میرے گھر میں بھی سکون ہو گیا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان کو ان چیزوں کی قدر نہیں ہوتی اور سب کچھ چھین جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ میں کہاں تھا، یہ کیا ہو گیا۔ مجھے اکثر حکیم صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ رابطے میں رہا کرو۔ رابطہ جس طریقے سے ایک تار کے ساتھ بلب جڑا رہتا ہے تو اس میں روشنی رہتی ہے، رابطے والی تار کے کٹنے کے بعد اندھیرے انسان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور انسان بہت دور جا کر گرتا ہے۔ اس بلب کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ میں وہ بدقسمت ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد میرا رابطہ حکیم صاحب دامت برکاتہم سے منقطع ہونا شروع ہو گیا۔ آخر وہ رابطہ کٹ گیا۔ اب میں درود شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو نہیں پڑھا جاتا اور نہ ہی پہلے جیسی برکات رہ گئی ہیں۔ آج میں 4 سال کے بعد آیا ہوں اور وہ بھی حکیم صاحب دامت برکاتہم کی بدولت کہ وہ مجھے بھولے نہیں۔ میں انہیں بھول گیا تھا، میں ہی بھٹک گیا تھا۔ اگر یہ بھی مجھے بلا دیتے تو آج میں ادھر نہ ہوتا۔ بہرحال میری آپ سب سے یہ درخواست ہے، حکیم صاحب دامت برکاتہم جو بھی عمل بتائیں، جو بھی حکم دیں، اسے منو عین کیا جائے اور حکیم صاحب سے رابطے میں رہا جائے۔ یہی ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قائرین، اگر ہم اس خط کو غور سے دیکھیں تو اس بندے کو کیا کچھ نہیں ملا۔ دل کی کیفیات بدل گئی، قلب کا جاری ہونا مل گیا۔ سچے خواب جو کل ہونا ہوتا تھا اسے خواب میں پہلے ہی بتا دیا جاتا تھا۔ جو چیز چاہتا تھا وہ مل جاتی تھی، جس جگہ چاہتا وہاں پوسٹنگ ہو جاتی۔ لوگوں کے حسد سے، لوگوں کے شر سے محفوظ رہا اور اس کی مال و دولت میں بھی برکت اور بے پناہ اضافہ ہوا۔ لیکن حضرت حکیم صاحب کی مان کے نہ چلا اور اس درود پاک کی فیض و برکات سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن حضرت صاحب کی توجہ تھی کہ دوبارہ اعمال کی برکتیں اسے ملنا شروع ہو گئیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جو بتانے لگا ہوں اس کا تعلق مرشد کی توجہ کے ساتھ ہے۔ میری ہمشیرہ نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ ایک اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، مجھے یہ پوچھ کر بتائیں کہ میری بچی کی منگنی ہوئی تھی اور وہ 2 رشتے داروں نے تڑوا دی۔ منگنی کو تقریباً 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اب دوسری بار منگنی ہوئی ہے، وہ بھی تڑوانا چاہتے ہیں۔ مجھے اس مسئلے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں وہ وظیفہ پڑھوں، میری بچی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے کہا کہ جمعرات کو کوشش کروں گا کہ حضرت صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ پھر جب میں رات کو سویا تو مجھے خواب آیا کہ میں اس ہمشیرہ کے گھر کھڑا ہوں، آسمان پر 2 جہاز اڑ رہے ہیں، ایک آرمی کا، دوسرا ڈرون طیارہ ہے۔ میں بہت پریشانی کے عالم میں یہ سوچتا ہوں کہ بہت مشکل وقت ہے، ان کی بمباری سے سخت تباہی ہوگی۔ پھر جب میں باہر نکلتا ہوں تو دیکھا ہمارے گاؤں تحصیل کھاریاں گجرات کے جنگلات کے آگے ایک گھر میں اسی طرح کی ایک مجالس مجذوبی منعقد ہے اور لوگ اپنے وظائف بتا رہے ہیں۔ میں جب گھر کے اندر گیا تو حضرت جی دامت برکاتہم نے پوچھا کہ پریشان کیوں ہو؟ میں نے بتایا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ بہت تباہی ہوگی۔ حضرت نے فرمایا بھائی اعمال سے بچیں گے، آپ ایسا کریں 100 مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضیٰ پڑھیں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی تو میں نے جلدی سے اپنے گھر والوں کو کہا یہ درود پاک لکھ لیں، کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ پھر یہ درود شریف میں نے، میرے گھر والوں نے اور میری ہمشیرہ جن کی بچی کا مسئلہ تھا انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے اس درود شریف کی برکت سے ہمیں ان لوگوں کے شر سے ایسے بچائے رکھا کہ جو نقصان کرنے والے تھے ان کا کوئی عزیز ہسپتال میں داخل ہو گیا اور وہ بہت مشکل حالات میں آ گئے، اور دوسری طرف بچی کی شادی کے دن مقرر ہو گئے اور اس اتوار کو اس کی شادی بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ پاک نے اعمال کے ذریعے ہی بچانا ہے،
ورنہ بچنے کے حالات نظر نہیں آ رہے۔ ایک شخص نے لکھا ہے کہ میں نے 2 بندوں سے قرضہ وصول کرنا تھا، ایک کے پاس میرے 18,000 روپے جبکہ دوسرے کے پاس 50,000 روپے تھے، لیکن دونوں ہی ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ میں نے حضرت جی دامت برکاتہم سے عرض کیا تو حضرت جی دامت برکاتہم نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ یعنی صبح و شام درود شریف پڑھ کر ان لوگوں کو ہدیہ کرو۔ میں نے یہ عمل شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد 18,000 والے کا اللہ پاک نے سبب بنایا اور وہ آ کر مجھے ساری رقم لوٹا گیا۔ جس سے 50,000 لینے تھے وہ بھی خود ہی آیا اور 10,000 دے کر کہنے لگا میں باقی رقم 5,000 کر کے آپ کو ادا کرتا رہوں گا، اور اب وہ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے خود ہی آتا ہے اور 5,000 دے کر باعزت طریقے سے چلا جاتا ہے۔ ایک شخص نے لکھا ہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے حضرت جی نے فرمایا تھا کہ ایک بندے سے ذکر نہیں ہو رہا تھا، اس نے درود شریف پڑھ کر اپنی زبان کو ہدیہ کیا تو اس سے ذکر کرنا آسان ہو گیا۔ میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ تھوڑا سا ذکر کر کے میں رک جاتا تھا۔ میں نے بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنی زبان کو ہدیہ کیا اور یہ ہدیہ کرنے کی ہی دیر تھی کہ میری زبان جاری ہو گئی۔ ایک شخص نے لکھا ہے کہ میں بیرون ملک ملازمت کرتا ہوں۔ پچھلے سال یہاں رمضان میں چھٹیوں پر آیا تھا، جس دوران مجھے شوگر کا اٹیک ہو گیا، جس کے باعث روزے بھی نہیں رکھ سکا، بس یہاں درس میں آ کر حضرت جی کے بیان سنتا رہا۔ ایک درس میں آپ نے ایک دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یہ دعا بیماریوں سے شفا کے لیے لاجواب ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یہ درود شریف پڑھ کر میں نے خاص طور پر یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر میں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اور الحمدللہ سب کچھ کھایا پیا، اور اس دعا کی برکت سے الحمدللہ میری شوگر بھی کنٹرول ہو گئی ہے۔ ناظرین، اگر ہم ان سارے خطوط کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ درود شریف پڑھنے کی برکت ہی تھی کہ لوگوں کو چین و سکون آ گیا، قرض داروں کے قرضے اتر گئے اور جنہوں نے قرضے لینے تھے ان کے قرضوں کی واپسی یقینی ہو گئی۔ قائرین، آج کے بعد ہم بھی نیت کرتے ہیں، زیادہ نہیں تو 1 تسبیح صبح اور 1 تسبیح شام ہم یہ درود پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتے ہیں، تاکہ یہ درود پاک ہماری زندگیوں کو سرسبز و شاداب کرے، ہماری نسلوں تک اس کی برکت